گردی کے خلاف جنگ میں قوم نے بھاری قیمت ادا کی، 80,000 لوگ شہید، 130 ارب روپے کا معاشی نقصان ہوا۔ بدقسمتی سے دہشت گردی کا آفریت پر سے سر اٹھا رہا ہے ملک۔ دشمن قوتیں عناصر ترقی کے موجودہ عمل کو تباہ کرنا چاہتی ہیں۔ افواج اور عوام نے دہشت گردی کا بہادری سے مقابلہ کیا، ہم نے مل کر مستقبل کو بچانا ہے۔ اتحادی صحیح ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سیکورٹی ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب۔ معاشی محاذ پر کامیابیوں کا سلسلہ جاری، اسٹاک مارکیٹ میں ایک اور تاریخی 7 دن انڈیکس 6 ڈیجٹ میں داخل، 1 لاکھ کا ہم سنگ میل عبور کر لیا، 813 پوائنٹس کا اضافہ ہوا، مارکیٹ 1,82,000 پر بند، 39 ارب روپے سے زیادہ مالیت کا شیئرز کا کاروبار بھی ہوا۔ اسٹاک مارکیٹ کا تاریخی سنگ میل عبور کرنا حکومتی پالیسیوں پر عمل اعتماد کا مظہر، مشکل فیصلوں کے ثمرات سامنے آ رہے ہیں، ملکی ترقی کے لیے محنت اور لگن سے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، معاشی استحکام اور خوشحالی کے عمل کو ڈیل کرنے کی مضمون کوششیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے، وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ اور پی ٹی آئی احتجاج کا مقصد ملازمات کی صورتحال خراب کرنا تھا، شرپسندوں کے پاس جدید ہتھیار، آنسو گیس کے شیل، پتھر اور گلیلیں بھی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی بھی خلاف ورزی کی گئی، گرفتار شرپسندوں میں افغان باشندے بھی شامل، کسی بھی جمہوری ملک میں ایسے پرتشدد احتجاج کی اجازت نہیں دی جا سکتی، وفاقی وزراء اللہ تارڑ اور احسن اقبال کی نیوز کانفرنس۔ عوام نے انتشار کی سیاست کو رد کر دیا، فائنل کے بجائے رانگ کال ثابت ہوئی، پی ٹی آئی احتجاج سے معیشت کو بھاری نقصان پہنچا، عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، بانی پی ٹی آئی کے مضمون عزائم پورے نہیں ہونے دیں گے، پی ٹی آئی کی عادت نے ہمیشہ کارکنوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، خیبر پختونخوا حکومت کی توجہ جو عوامی مسائل کی طرف نہیں، بشرا بی بی اور علی امین گنڈاپور کی کارکنوں کو چھوڑ کر فرار ہو گئے، وفاقی وزراء انجینئر امیر مقام کی نیوز کانفرنس۔ گنڈاپور اور بشرا بی بی کارکنوں کو اکیلا چھوڑ کر بھاگ گئے، لاشوں اور گولیوں کا پروپیگنڈا کرنے والے اپنی بزدلی چھپا رہے ہیں، پی ٹی آئی کے شرپسندوں کے پاس آنسو گیس کے شیل اور ہتھیار تھے، انہوں نے رینجرز اور پولیس کے اہلکاروں پر تشدد کیا، رینجر اور پولیس اہلکار شہید ہوئے، رہنما مسلم لیگ نون طلال چودھری۔ احتجاج کی آڑ میں پی ٹی آئی کے شرپسندوں کے پرتشدد کارروائیاں، جلاؤ، گھیراؤ، توڑ پھوڑ، قومی املاک پر حملے، گرفتار مظاہرین کا پرتشدد کارروائیوں میں شامل ہونے کا اعتراف، پی ٹی آئی قیادت نے احتجاج کے لیے پیسے دیے، احتجاج کے دوران پی ٹی آئی رہنما پر خود فرار ہو گئے، سوشل میڈیا پر تحریک انصاف کے رہنما مضمون سیاسی مقاصد کے لیے من گھڑت پروپیگنڈا، ذاتی مفاد کے لیے فلسطین کے شہداء کی تصویر کو اسلام آباد احتجاج سے جوڑ دیا، جتنے موتنی باتیں پی ٹی آئی رہنماؤں کی جانب سے بے بنیاد گلی زاد و شمار کا سہارا، پیمز اور پولیسنگ ہسپتالوں کے وضاحت نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ اور پی ٹی آئی کا پرتشدد احتجاج، مظاہرین نے پولیس پر سیدھی فائرنگ کی، پولیس نے جانی نقصان سے بچنے کے لیے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، شرپسندوں کے خلاف 32 مقدمات درج کیے گئے، گرفتار ملزمان میں درجنوں افغان باشندے بھی شامل، آر پی او راولپنڈی کی ڈی پی او اٹک کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ پاکستان اور روس کا پارلیمانی روابط اور سفارتکاری کے فروغ پر اتفاق، قومی اسمبلی اور روس کے ایوان ظاہری دوما کے درمیان ایک معاہدہ، اسپیکر سردار ایاز صادق اور چیئرمین روما نے ماسکو میں معاہدے پر دستخط کیے، قانون سازداروں میں پارلیمانی کمیٹیوں اور دوستی گروپوں کے ذریعے تعاون بڑھایا جائے گا، دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی اور کاروباری روابط میں اضافہ بھی ہوگا، سردار ایاز صادق۔ اسرائیل کی دہشت گردی جاری، غزہ کے مختلف علاقوں پر بمباری، رفح میں 9 سے رات پناہ گزین کیمپ پر حملے میں 9 افراد شہید، اسرائیلی حملوں میں 44,300 سے زائد فلسطینی شہید، 1,05,000 افراد زخمی، شہداء اور زخمیوں میں خواتین اور بچے بھی بڑی تعداد میں شامل۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کی لبنان میں اشتعال انگیزی جاری، دریائے التوانی کے جنوبی علاقوں میں کرفیو نافذ، شہریوں کو واپس لوٹنے سے روک دیا گیا، خیام قصبے میں اسرائیل فوج کی فائرنگ سے 2 صحافی زخمی ہوئے، اسرائیل نے حملہ کیا تو دفاع ہمارا حق ہے، حزب اللہ۔ بین الاقوامی امداد افغانستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال، افغان سرزمین پر رہ جانے والا 7 ارب ڈالرز مالیت کا امریکی اسلحہ خان طالبات میں خطے میں دہشت گردی کے لیے استعمال کیا، بین الاقوامی تنظیموں کی جانب افغانستان کو دیے جانے والے فنڈز کا 50% حصہ خودکش بمباروں کے خاندانوں کو جاتا ہے، پاکستان میں حالیہ دہشت گردی کی لہر میں افغانستان سے لایا گیا غیر ملکی اسلحہ استعمال ہوا، بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹ۔ اور بارش کا سبب بننے والی ہوائیں ملک کے مغربی علاقوں میں داخل، آئندہ 4 دن کے دوران پاکستان کے بلوچستان، خیبر پختونخوا، جنوبی پنجاب، خطہ پوٹوہار، گلگت اور آزاد کشمیر میں بادل برسنے کی پیش گوئی، آئندہ 2 روز کے دوران کوئٹہ، قلعہ سیف، اللہ یار برخان کے گوادر، خیزادہ اور ڈیرہ غازی خان میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی توقع، آج رات سے پیر کے دوران وزیرستان، چترال، سوات، مانسہرہ، استوار، گلگت اور سکردو میں بارش متوقع، اسلام آباد، میاں والی، بھکر، لیا، مظفر آباد اور آولا کوٹ اور باغ میں بھی بادل برسیں گے، پہاڑی علاقوں میں بھی برف باری کا امکان۔